اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے زندگی میں خوش ہوں گے۔ حقوق اللہ سے حقوق العباد تک کا سفر۔ اپنے بچوں کو حقوق اللہ کا درس دینے والے والدین یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہ ہوں گے جب تک اللہ کے بندے خود معاف نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی پرزور تاکید کی ہے۔ اپنی مخلوق سے پیار کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا بارہا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دوسرے سے پیار محبت کا درس دیا، تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بچوں میں معصومیت کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ بڑوں کی طرح ادلا بدلا کرتے ہیں؟ اس میں زیادہ قصور تربیت کا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو حقوق اللہ اور دین کے بنیادی احکامات تو سکھاتی ہیں، انہیں مسجد میں نماز پڑھنے، قاری سے سپارہ پڑھنے تو بھیجتی ہیں، لیکن ان کی تربیت کرتے وقت حقوق العباد سرے سے فراموش کر دیتی ہیں۔ وہ بچوں کو اللہ کے خوش اور ناخوش جنت کے طبقے یا دوزخ میں پھینک دیے جانے کا ڈراوا دے کر نماز پڑھنے، قرآن سیکھنے اور پڑھنے اور روزہ رکھنے پر تو آمادہ کر لیتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ کسی کا دل دکھانا بہت بری بات ہے۔ یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بیٹا کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ چوری نہیں کرنی، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ معاف کرنا اچھی عادت ہے۔ یہ رحمان کی صفت ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب کسی میں عیب یا برائی دیکھو تو اسے راز رکھو، سب سے مل جل کر کھیلو۔ کوئی بچہ غلط کام کرے تو اسے پیار سے سمجھاؤ اور اس سے لڑائی نہ کرو۔ جب کچھ کھاؤ مل بانٹ کر کھاؤ، جو چیز تمہیں اپنے لیے اچھے لگے اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ جب کوئی بڑا دیکھو تو فوراً سلام کرو۔ کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے کسی غریب کو کچھ پیسے نہیں دلواتے۔ بچوں میں کسی غریب یا یتیم بچے سے ہمدردی و محبت کا شعور پیدا نہیں کیا جاتا۔ مائیں بچوں کی تربیت کرتے وقت بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں جو در حقیقت ان کی شخصیت کو بنانے یا بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں نظر انداز کر دیتی ہیں، حالانکہ یہی وہ تربیت ہے جو بچوں کو ایک کامیاب انسان اور اچھا مسلمان بناتی ہیں، ان کو مومن کے درجے تک پہنچاتی ہیں، کیونکہ مومن تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ نہیں کہ حقوق اللہ کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ حقوق اللہ سے حقوق العباد تک کا سفر ہونا چاہیے۔ یہی سفر اصل منزل تک پہنچائے گا، وہ منزل جسے پا کر دین و دنیا دونوں میں یقینی کامیابی و کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بچوں کو جب قرآن پڑھنے پر آمادہ کیا جائے تو ساتھ میں یہ بھی سکھایا اور پڑھایا جائے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، قرآن کے احکامات کیا ہیں، یہ کتاب دراصل کیا ہے، کیونکہ اس کو آخری کتاب اور ہدایت کا آخری سرچشمہ کہا گیا ہے۔ بچوں میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا شعور پیدا کر کے ہی ایک کامیاب اور قابل رشک معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔